چین کے خلاف تجارتی جنگ 2018 سے مسلسل شدت اختیار کر لی ہے۔ اس جنگ میں چین کا ایک مؤثر ہتھیار ریئر ارتھ عناصر نایاب عرضی آتے ہیں جنہیں چین کا سرکاری میڈیا شینوا صنعتی وٹامنز قرار کرتے ہیں۔ یہ عناصر جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اسٹریٹجک کردار ادا کرتے ہیں۔ در حقیقت 17 کیمیائی طور پر مماثل دھاتوں پر مشتمل یہ گروپ آج کے جدید ٹیکنالوجی بیٹری کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جن میں الیکٹرک گاڑیوں سے لے کر میزائل گائیڈنس سسٹمز تک شامل ہیں۔ قومی دفاع کے تناظر میں بھی ریئر ارتھ دھاتیں نہایت اہم ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک F-35 لڑاکا طیارہ میں 400 پاؤنڈ سے زائد ریئر ارتھ عناصر درکار ہوتے ہیں۔ ایک اروی برگ DTG-51 ڈسٹرائر میں تقریباً 5200 پاؤنڈ اور ایک ورجینیا کلاس آب توپ میں 9200 پاؤنڈ سے زائد استعمال ہوتے ہیں۔ یہ دھاتیں مہنگی بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اسکارڈیم جو عسکری استعمالات میں عام ہے، اس کی قیمت فی گرام $270 سے زائد ہے۔ نہ صرف یہ کہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بلکہ طلب بھی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ چین ان اہم دھاتوں کی پیداوار اور پروسیسنگ میں عالمی سطح پر سبقت رکھتا ہے۔ دنیا بھر میں ریئر ارتھ عناصر کی پیداوار کا 60% سے زیادہ پروسیسنگ کا تقریباً 90% چین میں ہوتا ہے۔ یہی نہیں، چین فکری ملکیت انٹلیکچوئل پراپرٹی کے میدان میں بھی غالب ہے۔ 1950 سے اب تک چین نے ریئر ارتھ سے متعلق 25,000 سے زائد پیٹنٹس درج کروائے ہیں، جبکہ امریکہ کی جانب سے یہ تعداد محض 10,000 ہے۔ سوال یہ ہے کہ چین نے آخر کس طرح اس شعبے میں ایسی ہوا گیر برتری حاصل کی ہے؟ اس کا جواب ہے صنعتی منصوبوں، تعلیمی شعبے میں سرمایہ کاری اور ریاستی سبسڈی کے ذریعے چین نے 3 ایمز یعنی مائننگ، منرل انجینئرنگ اور میٹلرجی انجینئرنگ اور مٹیریل سائنس و انجینئرنگ میں عالمی قیادت حاصل کر لی۔ 1975 میں چین نے نیشنل ریئر ارتھ ڈیولپمنٹ اینڈ اپلیکیشن لیڈنگ گروپ قائم کیا۔ 1991 میں 4 ریئر ارتھ دھاتوں کو محفوظ معدنیات قرار دے دیا گیا، جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری پر قدغن لگا دی۔ 1992 میں چینی رہنما ڈنگ جیاؤ پنگ نے کہا، مشرق وسطی کے پاس تیل ہے، چین کے پاس ریئر ارتھ ہے، اور ہم اپنے اس فائدے کو مکمل طور پر استعمال کریں گے۔ 2001 میں چین کی 10ویں 5 سالہ منصوبہ بندی میں ان اہم دھاتوں کی ترقی کو باضابطہ طور پر ترجیح دی گئی۔ حال ہی میں 1 اکتوبر 2024 کو چین کی ریاستی کونسل نے ریئر ارتھ کے شعبے میں اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے نئے ریئر ارتھ مینجمنٹ ریگولیشنز نافذ کیے، جو ریاستی کنٹرول کو مستحکم بنانے کے لیے ایک جامع فریم ورک فراہم کرتے ہیں۔ چین کی 3 ایمز پر توجہ واضح ہے۔ اگرچہ چینی جامعات عمومی علمی درجہ بندی میں ٹاپ 20 میں شامل نہیں، لیکن جب بات مائننگ، میٹلرجی اور مٹیریل سائنس کی ہو تو چین سب پر بازی رہ جاتا ہے۔ ان شعبوں میں چین کی جامعات 70% مائننگ اور میٹلرجی میں اور 30% مٹیریل سائنس میں ٹاپ 20 میں شامل ہے، جبکہ امریکی ادارے پیچھے رہ گئے۔ چین کی برتری صرف ریئر ارتھ تک محدود نہیں بلکہ دیگر اہم دھاتوں تک بھی پھیلتی ہے۔ اگست میں چین نے اینٹی منی کی برآمدات پر پابندی عائد کی، جو ہتھیاروں میں استعمال ہونے والے اہم مرکب ہیں۔ دسمبر میں یہ پابندیاں مکمل پابندی میں تبدیل ہو گئیں، خصوصاً امریکہ کو برآمدات پر۔ اس کے نتیجے میں اینٹی منی کی قیمت میں 69% سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آگے کیا ہوگا؟ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جارحانہ حکمت عملی کے تحت چالیں چل رہے ہیں، جبکہ صدر شی جن پنگ چینی شطرنج کو گو کی طرح حکمت عملی پر عمل کر رہے ہیں، جو صبر، تدبر اور بتدریج عمائد حاصل کرنے پر زور دیتی ہے۔ چین کی طویل مدتی منصوبہ بندی اور بتدریج اثر و رسوخ نے مغرب کو اہم دھاتوں کے شعبے میں گھیر دیا ہے۔ یہ بات اب بالکل واضح ہے کہ اہم دھاتیں بیجنگ کے ہاتھ کا سب سے بڑا پٹا بن چکی ہیں۔